اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب اور طبیب اور کتاب، اس کا تعلق جو کہ ابھی اس زمانے میں، اس دور میں بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنا بڑی انہونی بات ہے، بلکہ کوئی بھی اس حوالے سے کہیں بھی جہاں بھی سیمینار وغیرہ ہوتے ہیں یہ موضوع نہیں ہوتا۔ میں کئی سال پہلے بھی اسی جگہ، اسی سٹیج پہ اس موضوع پہ بول چکا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کی بھی بات کا موقع ملے اس حوالے سے بات کی جائے۔ تو اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو آج کل جو طب کے حالات ہیں، طبیب کے حالات ہیں، مطب کے حالات ہیں، حکمت کا جو معاملہ ہے، اس کی تنزلی ہے یا ترقی ہے یا جو بھی ہے، تو اس میں بہت عوامل ہو سکتے ہیں، بڑی اس کی ریزن ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی چیز جب آپ کے سامنے آتی ہے، ایک بلڈنگ آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے۔ اسی طرح آج جو طبیب ہمارے سامنے ہے، اس کی جو وجہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی ہی تنزلی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی جو معاملات ہیں، اقتدار کے جو معاملات ہیں، دوا ساز ادارے ہیں، تاجر ذہنیت لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، عوام الناس ہیں، یہ سارے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بطور طبیب جو میں نے احس کیا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو وجہ ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ ہمارا کتاب کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ مطالعہ ہم نے چھوڑ دیا، مطالعہ ہم نے چھوڑ دیا، کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارے ذہن میں سوال نہیں اٹھتے، ہماری جو سوچ ہے اس میں ایک نیا پن نہیں پیدا ہوتا۔ وہ اسی وقت پیدا ہوگا جب آپ کتاب کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا۔ کتاب وسیلہ ہے علم کو آگے بڑھانے کا، کتاب جو ہے یہ علم کو محفوظ کرنے کا وسیلہ ہے، کتاب علم کو آگے بڑھانے کا وسیلہ ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا۔ ہمارے بڑے جو اکابر حکماء ہیں ان کا کتاب کے ساتھ بڑا تعلق رہا۔ بقراط، سقراط، افلاطون کو چھوڑیں، آپ جالینوس کی بات کرتے ہیں، حکیم جالینوس، ہمارا تعارف جو ہے ان حکیم کے ساتھ ہمارا جو عرش جالینوس تک ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے اس سے آگے نہیں ہم اس سے سوچتے کہ انہوں نے کوئی کام بھی کیا ہے۔ ان کی 70-80 کتابیں ایسی ہیں طب کے موضوع پہ، کئی کی جلدوں پر مشتمل، اور یہ وہ دور تھا کہ نہ کاغذ تھا، نہ قلم تھا، نہ یہ سیاہی تھی، نہ یہ دن کی روشنی صرف ان کو میسر تھی۔ لیکن انہوں نے، اور یہ جالینوس جو ہے تقریباً قبل مسیح کا یہ بندہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے زیارت کی ہے یا ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام یا اس سے قبل کا یہ بندہ ہے تو وہ آپ یہ حالات کا اندازہ کریں کہ کن حالات میں اس بندے نے کتابیں لکھی۔ طب میں تجدید کرنے والا یہ بندہ، بقراط کے بعد اگر آپ آگے آئیں تو یہ بندہ ہے۔ اس کے بعد زکریا رازی، بڑا عظیم بندہ، زکریا رازی الحاوی فی الطب، ہماری معلومات اس تک ہے کہ انہوں نے الحاوی فی الطب لکھی، اس کی بھی 20 جلدیں ہیں۔ طب کے تمام موضوعات کو اس کا احاطہ کیا اس میں، لیکن الحاوی سے بھی زیادہ اہم کتابیں اس بندے نے تحریر کی ہیں۔ یہ عباسی دور کا حکیم، اس کے بھی آپ تاریخ پڑھیں تو بڑی باتیں ہیں جو سمجھنے کے لیے، اور کتاب کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ شیخ الرئیس ابو علی سینا، یہ بھی بڑا عظیم بندہ، انہوں نے بھی بڑا کام کیا ہے۔ اس کی ساری 51 سال زندگی اس کی، لیکن 51 سالوں میں ان کی ایک کتاب القانون، ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی رہی ہیں یورپ کی، القانون سے بھی زیادہ اہم کتاب ان کی الشفاء فی الطب، کتاب النجات، ان کی ایک کتاب ہے لسان العرب، 20 جلدوں پر وہ مشتمل ہے۔ یہ بڑی اہم کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، یہ ہمارے لیے لکھی ہے، اور یہ مطالعے کے زور پہ لکھی ہے انہوں نے۔ ان کی جستجو، ان کی کوشش، ان کے آپ کو مطب کے احوال نہیں ملیں گے۔ انہوں نے میرا مطب نہیں لکھی، انہوں نے رسائل نہیں لکھے، انہوں نے جا بجا رسائل میں اپنے حوالے نہیں دیے، اپنے مطب کا حال نہیں بتایا، انہوں نے طبی دورے نہیں کیے،
انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے آج کے طبیب کے لیے انہوں نے کام کیا ہے۔ شیخ الرئیس بو علی سینا کی کتابوں کا تذکرہ میں کیا کروں، بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ مطالعے کے حوالے سے بڑی دلچسپ بات میں مطالعہ کر رہا تھا ان کی سوانح حیات، تو کہتے ہیں کہ یہ جب نوجوان تھے، نو عمر تھے، انہوں نے ایک کتاب پڑھی طب کے حوالے سے، مابعد طبیات کے حوالے سے موضوع پہ۔ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ پڑھی، یہ ذرا غور سے سنیں، یہ آپ کی دلچسپی کا موضوع نہیں ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کے چہرے، آپ کے کان اس موضوع سے مطابقت نہیں رکھتے، لیکن سن لیں کہ یہ بو علی سینا شیخ الرئیس کیسے بنا۔ تو کہتے ہیں کہ 9 عمری میں، جب تھوڑی عمر تھی، 12-14 سال عمر تھی، میں نے ایک کتاب پڑھی مابعد طبیات کے موضوع پہ۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے دوبارہ پڑھی، سمجھ نہیں آئی، پھر میں نے پڑھی، سمجھ نہیں آئی، پھر میں نے پڑھی، سمجھ نہیں آئی، 40 دفعہ میں نے پڑھی، لیکن کتاب مجھے زبانی یاد ہو گئی، لیکن مجھے سمجھ نہیں اس کی آئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے ہمارے ہاں اگر ایک دفعہ کوئی کتاب پڑھ لے سمجھ نہیں آئے تو پتہ کیا بنتا ہے، محقق بن جاتا ہے۔ کتاب کی سمجھ نہیں آئی، محقق بن گیا، جس کو پڑھ رہا ہے اسی پہ تنقید کر لی۔ یہاں کیا صورتحال ہے، 40 دفعہ کتاب پڑھی ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ اسی جستجو میں ہے، اسی فکر میں ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد میں بازار میں جہاں کتابوں کی دکانیں تھی وہاں سے گزر رہا تھا، تو ایک جو کتابوں کا دلال تھا، ایجنٹ تھا، اس نے کتاب پکڑی تھی، کہنے لگا کتاب لے لے، سستی ہے، جس کی کتاب ہے اس کو ضرورت ہے۔ میں نے جب غور سے دیکھا اس کتاب کی طرف تو اس نے میری دلچسپی دیکھی، تو اس نے کہا لے لیں کتاب۔ میں نے کہا جی میں نہیں لینی، انہوں نے کہا لے لے، سستی آپ کو دے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں انہوں نے زبردستی تقریباً وہ کتاب دے دی۔ گھر آ کے 3 درہم کی کتاب دی انہوں نے۔ کہتے ہیں میں نے گھر آ کے جب کتاب کھولی، کتاب جو میں پڑھتا رہا تو کتاب اسی موضوع کے متعلق تھی جس پہ میں پھنسا ہوا تھا۔ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی، وہ 40 دفعہ تو میں پہلے ہی پڑھ چکا تھا، وہ موضوعات مجھے ازبر تھے، میرا ذہن کھل گیا، میں جو میرے الجھن تھی نا وہ سلجھ گئی۔ کہتے ہیں میں اتنا خوش ہوا کہ اس کے بعد میں نے اگلے دن اپنے علاقے کے جتنے غربا تھے، مساکین تھے، اس میں صدقات، ڈھیروں صدقات کیے۔ دیکھیں مسئلے کی سمجھ آئی نا، یہ جنون ہے، یہ ترجیحات ہے۔ طبیب کی ترجیح کیا تھی، مسئلے کی سمجھ نہیں آئی، چھوڑا نہیں، الجھا نہیں، الجھے لوگوں کی طرف نہیں گیا۔ ہم تو یہاں کرتے ہیں، تھوڑا سا مسئلے کی سمجھ نہیں آئی، مریض صحیح نہیں ہوا، کبھی اس طرف چلے گئے، کبھی اس طرف چلے گئے، الجھے لوگوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس نے کیا کیا، مطالعہ کیا، بار بار اس کو پڑھا، نہیں سمجھ آئی، رہنے دیا، پھر اسی جستجو میں کہ اس موضوع پہ کوئی ملے، کتاب پڑھی، سمجھ آئی، تو پھر اس کی خوشی میں، اس کے کتاب اور مسئلے کی سمجھ کے آنے کی خوشی میں انہوں نے صدقات کیے۔ اس طرح ایک نوجوان، آپ جیسے نوجوان، آج کا نوجوان یا اس وقت کا نوجوان، ان کے دماغ، ان کی سوچ، ان کی فہم اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جیسی عطا کی ہوتی ہے، باقی آپ نے اپنی کوشش کے ساتھ، اپنی جستجو کے ساتھ آپ نے یہ حاصل کرنی ہے۔ تو بو علی سینا بنا، 51 سال کی عمر پائی اور دنیا میں وہ کام کر دیا کہ آج بھی 10 صدیاں بعد، 11 صدیاں بعد بھی آج ہم اس کا نام لے رہے ہیں احترام کے ساتھ۔ آپ دور حاضر کی بات کرتے ہیں، صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، دوست محمد صابر ملتانی، حکیم انقلاب، مجدد طب، محقق۔ صابر ملتانی بہت بڑے حکیم، بہت بڑے محقق، میں سمجھتا ہوں کہ زکریا رازی کے لیول کا بندہ، بو علی سینا کے لیول کا بندہ، یہ عصر حاضر کا زکریا رازی، لیکن اس کو بھی ہم نے محدود کر دیا، بڑا محدود کر کے ہم اس کو سوچتے ہیں۔ تو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا مطالعہ تھا۔ یہ جو آپ کتاب پڑھتے ہیں نا، ابتدا میں جناب وہ فرنگی طب کو رد کر رہے ہیں، ہومیوپیتھو کی جناب وہ نقائص نکال رہے ہیں، طب قدیم، طب یونانی، آیورویدک کے معاملات بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا تھا، یہ مطالعہ تھا۔ مطالعے کے علاوہ یہ مقام نہیں حاصل ہوتا۔ آپ کہیں گے کہ جناب نہیں وہ کوئی روحانیت تھی، ہاں روحانیت بھی ہے، عطا بھی ہے، لیکن عطا بھی اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کی جستجو ہو، جب آپ کی لگن ہو۔ تو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے ایک بات کرتے ہیں، تحقیقات سوز و شورام صفحہ 14 پڑھ لیں آپ، اس میں کہتے ہیں
قرآن آپ نے اس سے اندازہ لگانا ہے کہ ان کا مطالعہ کتنا تھا. تو قرآن اور پیدائش مرض کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں کہ میں جب یہ میں نے پڑھا نا, تو کہتے ہیں کہ قرآن بھی ایک قانون رکھتا ہے پیدائش امراض کے حوالے سے, لیکن صدیاں گزر گئی, اس حوالے سے کسی نے توجہ نہیں دی. احادیث میں اس حوالے سے موجود ہے پیدائش مرض کے حوالے سے کہ قرآن بھی ایک قانون رکھتا ہے. کہتے ہیں کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی, لیکن 30 سال کے مطالعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ بات روشن کی. 30 سال کے مطالعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھ پہ روشن کی, اور میں آج بیان کر رہا ہوں. اچھا, آپ ان کی کتابیں پڑھیں نا, اس میں کرشی کا ذکر آتا ہے. وہ ایک ماضی کا ایک تو ہمارا یہ کرشی صاحب ہے نا, ایک اس سے بھی پہلے ایک مغلیہ دور ہے, اس سے پہلے ایک حکیم گزرا, بہت بڑا محقق, ابن سینا کے حوالے سے, آیوروید کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے, ان کا مطالعہ کتنا تھا, اپنے استاد سے سوال کرتے ہیں. اسی لاہور میں, یہ ہمارے قریب لاہور شاہدرہ, یہاں ایک احمد دین شاہ دروی, اس کے پاس آتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہے, تو کوئی نئی بات کرتا ہے, تو اس کے پاس آتے ہیں, بیٹھتے ہیں. استاد آپ سوال کرتے ہیں استاد سے, آپ نے پہلے مطالعہ کیا, ان کے رسائل کو منگوایا, وہ پڑھا, پھر آپ کو کچھ نظر آیا کہ یہ بندہ کچھ ہے, کوئی نئی بات کرتے, اس کے پاس آئے. یہاں 3 روزہ سیمینار ہو رہا تھا, اس میں آپ نے شرکت کی, اور اس کے بعد آپ استاد کے پاس بیٹھے, ان سے بات کی, سوال کیے, آپ مطمئن نہ ہوئے, اگلے دن پھر سوال کیے, سوال جواب دیتا استاد بھی بہت بڑا, اس وقت کا محقق, اس وقت کا مجدد, اور سامنے کون بیٹھا ہے, آنے والے دور کا محقق, آنے والے دور کا مجدد. تو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سوال کر رہے ہیں, وہ جواب دے رہے ہیں, پھر سوال کر رہے ہیں, اس کی سوال کے جواب میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. اس طرح 8-10 سال اس استاد کی خدمت میں بیٹھے رہے, ان کی جناب ان کے معاملات میں ان کے معاون رہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نظریہ ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا. ہم کہتے ہیں کہ ہیضے کی مریض آئی, پتہ نہیں کس نے بیان کر دی بات, ہیضے کے مریض آئی, اور جناب بڑے صابر ملتانی صاحب الجھے ہوئے تھے, اور ہیضے کے مریض آئی اور انہوں نے علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گئی, نظریہ کا ایجاد ہوا. نہیں, اس کے پہلے 50 سال کی ان کی محنت تھی, اور ان کے مشاہدات تھے, تجربات تھے, پتہ نہیں کتنے عرصے سے وہ لگے ہوئے تھے اس طرف. ان کے شاگرد خاص, بڑے اہم شاگرد صدیق شاہین صاحب محترم, وہ کہتے ہیں, ان کی کتاب ہے مشاہدات طبیب, آخری صفحات غالباً 110 صفحے پہ ان کی یہ بات ہے. کہتے ہیں کہ بندہ ناچیز مدتوں ان کی ذاتی لائبریری, استاد محترم کی ذاتی لائبریری سے مستفید ہوتا رہا. اچھا, یہ مدتوں کا لفظ جو ہے نا, یہ 6 مہینے سال پہ نہیں آپ کر سکتے, 3 سال پہ بھی نہیں کر سکتے, کم از کم 9-10 سال آپ پہ یہ اس کو لاگو کر سکتے ہیں کہ مدتوں سے مراد یہ ہے. اچھا, یہ 10 سال جس لائبریری میں صدیق شاہین صاحب یہاں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں, اس میں کتابیں کتنی ہوں گی؟ 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 کتاب نہیں تھی. اگر اتنی ہوتی تو صدیق شاہین جیسا تیز بندہ دنوں میں پڑھ لیتا, لیکن مدتوں وہ پڑھتے رہے, اور اس کے بعد صدیق شاہین بنا. تو جو استاد تھا اس کا کتنا مطالعہ ہوگا. مسلم ناصر صاحب کے پاس ایک دن میں بیٹھا تھا, تو میں نے کہا جی ان کے پاس کتنی کتابیں تھیں؟ تو معظم صاحب بول رہے, ابو جی کتابیں تو بہت زیادہ تھیں, بعد میں انہوں نے ردی والے کے ہاں بیچ دی تھی, تو منوں کے حساب سے وہ پرانی ردی کے بھاؤ انہوں نے بیچی. تو کتنی کتابیں ہوں گی؟ آج کے طبیب کے پاس کتاب اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, اگر ہوتی ہے تو مجربات کی کتاب ہوتی ہے. آج کے طبیب کتاب پڑھنے والے کو دقیانوس سمجھتے ہیں. آج کے طبیب کے پاس کتاب پڑھ رہا ہو نا, تو لوگ کہتے ہیں کتابوں سے نسخے دے کر نا یہ لکھتا ہے. دوستو, میں بات ختم کرتا ہوں. میری گزارش ہے کہ کتابیں پڑھیں, 1 دفعہ پڑھیں, 2 دفعہ پڑھیں, 10 دفعہ پڑھیں, سمجھیں, جس کی سمجھ نہ آئے پھر پڑھیں.
جو سمجھے ہوئے لوگ ہیں ان سے رابطہ رکھیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں ان سے رابطہ رکھیں، ان سے جڑ جائیں، کتاب سے جڑ جائیں گے۔ جب کتاب پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو مجبوری ہوگی کہ آپ کسی بڑے کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ کا اور میرا تعلق آج کل چونکہ یہ سوشل میڈیا سے ہے تو میں سمجھتا ہوں، اور مجھے نظر آتا ہے کہ دوست جو ہے نا وہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ یہاں سے ہی بس یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے آگے نہیں جانا چاہتے۔ اگر آپ کہیں نا کہ تھوڑا سا آئیں، کہیں سیمینار ہے، کہیں پروگرام، کہتا ہے یہ وقت کا ضیاع ہے، تو وہ طبیب بھی پھر اسی طرح ہی بنے گا نا۔ تو کتاب کے ساتھ تعلق، کتاب آپ کو ملاتی ہے ابو علی سینا سے، کتاب آپ کو ملاتی ہے زکریا رازی سے، کتاب آپ کو ملاتی ہے صابر ملتانی سے، کتاب آپ کو ملاتی ہے صدیق شاہین صاحب سے۔ آپ پوچھیں صابر ملتانی سے کہ مرض کیا ہے، آپ کو بتائیں گے مرض کیا ہے۔ آپ پوچھیں علامت کیا ہے، سوزش ورم کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ پوچھیں تو صحیح، اچھا بار بار پوچھیں، بار بار آپ کو بتائیں گے۔ تو پھر یہ نہیں کہ پہلے کچھ بتایا اگلی بار کچھ بتایا، نہیں، آپ کو وہی بات بتائیں گے۔ کتاب آپ کو رسوا نہیں کرے گی، کتاب آپ کے قد و کاٹھ میں اضافہ کرے گی۔ آپ جب بات کرے گی آپ کے بات میں وزن ہوگا۔ آپ بڑے بڑے حکماء ہیں، جتنے بھی بڑے حکماء ہیں ان کی کتابیں دیکھیں۔ ایک حکیم صاحب تھے تاریخ میں، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ بر صغیر میں جب یہ پارٹیشن ہوئی تو وہ پاکستان آئے تو ساری عمر دکھی رہے، اس حوالے سے دکھی رہے کہ ان کی کتابیں وہاں رہ گئی تھی۔ ایک لطیفہ بھی میرے ذہن میں آ گیا، میں وہ بھی کر لوں آپ سے، کہ ایک بزرگ فوت ہو گئے، حکیم صاحب فوت ہو گئے، تو ان کی کتابیں بڑی تھی تو گھر والے بڑے پریشان تھے کہ یہ کتابیں، تو ایک بندہ ان کے پاس آیا، ان کا رشتہ دار، اس نے کہا یہ کتابیں مجھے دے دیں۔ انہوں نے نا کہا لے جائیں، جلدی لے جائیں۔ انہوں نے نا جو وہ بوریاں تھی، 2-3 بوریاں بڑی بڑی، انہوں نے جلدی جلدی اس کی بیوی نے نکال کے دی، اس نے کہا یہ کتابیں لے جائیں۔ تو پھر وہ کچھ دنوں بعد ان کی بیوی اور ان کا بیٹا گئے اس بندے کے پاس، تو انہوں نے کہا، بندہ پریشان ہو گیا، شاید کتابیں لینے آیا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے وہ بوریاں واپس کر دیں، آپ کی مہربانی، ہمیں وہ بوریاں چاہیے، کتابیں نہیں چاہیے ہمیں، ہم نے کتابیں کیا کرنی ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ واٹس ایپ آ گیا، آج کسی سے بات کریں کتاب کہتے ہیں موبائل پہ سب کچھ ہے، گوگل پہ سب کچھ ہے، گوگل کا حکیم نہ بنے، یہ سب فراڈ ہے، سب ڈرامے بازی ہے۔ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں جو بڑا فیمس ہے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اس کا مطلب ہی نہیں ہوتا، اس کا آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ محققین آج کل ہمارے سامنے ہے نا، یہ بس اسی طرح ہی ہے۔ صحیح آپ نے حقیقی حکیم بننا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں آپ کا نام ہو تو کتاب کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ کو میں بس آخری بات کرتا ہوں، ایک بڑے بندے کی بڑی بات سے میں اس کا اختتام کرتا ہوں۔ زکریا رازی کا میں نے نام لیا ہے، آپ دیکھیں 1000 سال پہلے کا یہ 9ویں عیسوی کا یہ بندہ، کیسی کمال بات کر دی انہوں نے کہا، اور میں سمجھتا ہوں یہ آج کے حکیم کے لیے کہا۔ حکیم صاحب کہتے ہیں، زکریا رازی کہتا ہے کہ جناب جو بندہ قیاس کو چھوڑ دے اور مطالعہ اور قیاس کو چھوڑ کر صرف مجربات پہ اکتفا کرے، وہ بندہ نامراد ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ قیاس وہ ہوتا ہے، قیاس یہ ہے کہ ایک آپ نے نسخہ، ایک چیز آپ استعمال کرتے ہیں کہ تجربہ آپ کو، مشاہدہ آپ کو ہوتا ہے، آپ کو تجربہ ہوتا ہے، اس کے بعد اسی طرح کی کوئی اور چیز پہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہی ہے۔ جیسے کہ سفید چینی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ مٹھاس پیدا کرتی ہے، اسی طرح کی کوئی چیز ہو تو آپ کہتے ہیں یہ میٹھی ہوگی۔ یہ قیاس ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ججوں کے فیصلے قیاس پر مبنی ہوتے ہیں، یہ فقہ کے فیصلے قیاس پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو قیاس کو چھوڑ دے جو بندہ، یہ کتنا بڑا کام ہے۔ یہ قیاس لفظ چھوٹا ہے نا، لیکن اس کے اندر ایک پورا فلسفہ ہے۔ طبیب کے لیے بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا موضوع ہے۔ تو زکریا رازی کہتا ہے کہ قیاس کو چھوڑ کر اور مطالعہ کو چھوڑ کر، یہ سیم وہی الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، کو چھوڑ کر جو طبیب صرف مجربات میں اکتفا کرے وہ نامراد ہوگا۔ یہ وہی بددعا ہے، یہ وہی اس کی دور اندیشی تھی، یہ آج بھی وہی ہے۔ آج ہم نامراد ہیں تو اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا، قیاس کو چھوڑ دیا، فہم و ادراک کو چھوڑ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔